وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، آج کا یہ جمعہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے. اور اس کے یہ نام کا مقصد در حقیقت ماہ رمضان اور ہمارے درمیان فراق کی ایک علامت ہے. واقعتاً امت مسلمہ کے وہ لوگ خوش نصیب تھے اور خوش نصیب ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے مہینے کو پایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق بخشی. نہ معلوم ہم میں سے کتنے ہوں کہ جسے پھر اگلے سال ماہ رمضان کے روزے نصیب ہوں، اور کئی سارے ایسے ہوں گے کہ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضانوں میں تھے اور اس سال نہیں. اللہ کریم ہمارے عمروں میں ایمان کے ساتھ برکت عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کر سکیں. جمعۃ الوداع عموماً امت مسلمہ میں اہمیت کے حامل ہے، اور وہ اس لیے کہ ایک تو ویسی ہی جمعے کا دن عام دنوں میں مسلمانوں کے درمیان اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس دن تمام مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور مخصوص احساسات کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت کی خاص مہربانیاں متوجہ ہوتی ہے. اور پھر یہی جمعۃ المبارک جو ہفتے بھر کے دنوں کے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، جب یہ ماہ رمضان میں ہو تو اس کے برکات دوبالا ہو جاتے ہیں. اور ماہ رمضان میں ہمیں کئی جمعے اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان میں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت مواقع عطا کرتا ہے، لیکن یہ ہم پر منحصر ہیں کہ ہم ان مواقع سے کتنا استفادہ کرتے ہیں. ہم اپنے لیے ان مواقع کو کس قدر غنیمت سمجھتے ہیں. آیا ہمارے نگاہوں میں ان مواقع کی اہمیت ہے یا نہیں؟ لیکن اب ماہ رمضان گزر چکا. آج کا یہ روزہ ماہ رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے. پھر نہ معلوم ہمیں ہماری زندگی میں اگلا رمضان المبارک کسے نصیب ہوتا ہے کسے نہیں. اور جب بھی ہم پر موت واقع ہو تو ہم اس رمضان میں کیے ہوئے عبادات
اور اس رمضان المبارک میں کیے ہوئے عہد و پیما کو اپنے موت کے وقت تک پہنچا پائیں یا نہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے ان وعدوں کو جو ماہ رمضان میں ہم کرتے آئے ہیں، اپنے ان وعدوں کو ہم برقرار رکھ پائیں یا نہیں۔ کیونکہ ہمارا عمومی معمول وہ روایات ہے، وہ ہماری عادات ہیں کہ جب ماہ رمضان کا ورود ہوتا ہے تو اللہ کی فضل و کرم سے ہم زیادہ سے زیادہ نمازی بھی بن جاتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ مساجد کے جانب رجوع کرنے والے بھی بن جاتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہوں کو آباد کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ روایت والی جو ہمارے درمیان ایک عادت ہے، وہ عادت ہم سے نہیں جاتی۔ ماہ رمضان گزرتے ہی ہماری نمازوں پر آثار پڑ جاتے ہیں، مسجدوں کی جانب رجوع کرنا کم ہو جاتا ہے۔ مسجدیں رمضان کی پہلی ہی فجر سے، یعنی شوال کی پہلی ہی فجر سے مسجدوں کا ویران ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسجدوں کی جانب رجوع کرنا یہ جذباتی بنیادوں پر ہے، سنجیدہ بنیادوں پر نہیں ہے۔ اور ہمیشہ تمام تر وہ معاملات جو جذبات کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں، ان معاملات میں دوام نہیں ہوتا ہے، اور جو بھی معاملات سنجیدگی کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں ان معاملات میں دوام ہوتا ہے، ان فیصلوں میں برقراری ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہمارا یہ رجوع اللہ سنجیدہ بنیادوں پر ہو، ہمارا یہ رجوع اللہ مستقل بنیادوں پر ہو، یہ عارضی بنیادوں پر نہ ہو۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم قرآن کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ہم مساجد میں ختم قرآن کرتے ہیں، قرآن مجید کا تراویحوں میں ختم کرنا ہماری مستقل عادت ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ختم قرآن ایک بنیادی مسئلہ ہے یا تفکر فی القرآن ایک اہم مسئلہ ہے، تدبر فی القرآن ایک اہم مسئلہ ہے، یا ختم قرآن اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کے اوپر سوچ اور فکر کرنا، قرآن کے جانب باقاعدہ بنیادوں پر متوجہ ہونا، یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے، یا پھر تراویحوں میں کم سے کم دنوں میں قرآن مجید کا ختم کرنا اہمیت کا حامل، اور ختم کرنا بھی ایسا کہ ہمارے یہاں حفاظ کرام ایسے پڑھیں کہ جن کے الفاظ کا کوئی پتہ نہ چلے، جن کے حروف کا کوئی تمیز نہ ہو، اور کئی پارے پڑھتے چلے جائیں، 6 پارے ایک رات میں، 10 پارے ایک رات میں، 3 دنوں میں ختم قرآن، 4 دنوں میں ختم قرآن، 5 دنوں میں ختم قرآن۔ لیکن پھر اس ختم قرآن کے بعد ہمارا قرآن سے طرز عمل کیا رہتا ہے، اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں جاتی۔ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کتنا فیصد عملی ہو جاتا ہے، اس جانب ہمارا کوئی توجہ نہیں۔ ہمارے معاملات میں، ہمارے گھریلو مسائل میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے آپس کے تعلقات میں، ہمارے اخلاقیات میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے طرز تہذیب میں قرآن مجید کتنا عملی ہوتا ہے ماہ رمضان میں، یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ماہ رمضان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمِ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ، کہ تم میں سے جس کو جس دن روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ وہ فحش گوئی کرے، نہ وہ لڑے جھگڑے کسی سے، فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، لیکن پھر بھی اگر کوئی گالم گلوچ کرے تمہارے ساتھ،
اور قاتلہ لڑنے پہ اتر آئے فلیقل انی صائم، روزے دار کی ذمہ داری اور تہذیبی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ اتنا جواب دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور روزے دار کا کیا مقصد ہے کہ وہ اس دائرہ عمل میں رہے جس دائرہ عمل کا تعین کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ماہ رمضان میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے نہیں، اور جو بھی جگڑ رہا ہوتا ہے ساتھ میں کہہ رہا ہوتا ہے یار میرا روزہ ہے، یہ احساس بھی ہے کہ روزہ ہے، لیکن روزے کی اس تقاضے کی تکمیل نہیں کی ہے جو روزے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کا ایک دوسرا تقاضا روزے کا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے، اللہ رب العزت کو ایسے روزے دار کی ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے روزے کی کہ وہ صرف کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ صرف کھانا پینا چھوڑنا یہ اللہ رب العزت کا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے آڑ میں انسان کے اندر اس احساس کو بیدار کرنا ہے کہ اگر ہم ایک جائز چیز کو جو کھانا پینا ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہماری زندگی کی توانائی کا انحصار ہے، طاقت کا انحصار ہے، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم ان تمام معاملات کو چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہماری زندگی اور طاقت اور کاروبار اور توانائی کا کوئی انحصار نہیں ہے، جو بغض اور حسد اور عداوت اور جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ اور نفرت، یہ ساری چیزیں گالم گلوچ، بد تہذیبی، بد اخلاقی، ان چیزوں کا ہماری جسمانی طاقت اور توانائی اور ہمارے کاروبار اور ترقی اور ان چیزوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن ہم ماہ رمضان میں کاروباری بندہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، وہ غلط چیز کو فروخت بھی کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہم کر کے گزرتے ہیں، لیکن ابھی آخری دن باقی ہے ہمارے پاس، ہمیں یہی فکر لائق ہو کہ آج کا یہ آخری دن ہم یہ حتمی وعدہ کر لیں کہ الہی ہم اس کے بعد کمزوریاں ہم کرتے آئے، پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، تیسرے عشرے کا اختتام ہے، چند گھنٹے باقی ہے، ہمیں یہ فکر تو لاحق ہو کہ اس کے بعد نہیں کرنا ہے، ہم کر گزرے ہیں، غلطی ہو گئی ہے، ندامت اللہ رب العزت کو پسند ہے، اس ندامت کے ساتھ ہم رجوع کریں کہ اب ہم نہیں کریں گے مزید۔ اور ہم میں سے ہر وہ شخص وہ زندگی کے جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس معیار پر ہم میں سے جو بھی بندہ خیانت کر رہا ہے اس خیانت سے تائب ہو جائے، پھر چاہے وہ عالم رہنمائی کے حوالے سے کیوں نہ ہو، امام امامت کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، خطیب خطابت کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، ملازم ملازمت کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، پڑھانے والا پڑھانے کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، اور عدالت میں بیٹھنے والا انصاف کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، انتظامی معاملات پر بیٹھنے والا افسر انتظامی معاملات میں کیوں نہ ہو، یہ سارے خیانت سے آج کے دن ہم توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم خیانت نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اپنے منصب کے ساتھ، کیونکہ آج کا یہ دن گزرا تو پھر ہمارے توبوں میں وہ معیار اور وہ سکت باقی نہیں رہے گی، نہ پھر اللہ رب العزت کی بخشش کا وہ پیمانہ جو آج کے دن باقی ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں کوئی بھی عمل وہ کوئی نفلی عبادت ہو تو عام ایام کے فرض کے برابر ہے، اور ایک فرضی عمل ہو تو عام ایام کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان ایام کو سمجھ سکیں۔ اور پھر یہ جمعۃ الوداع ہے، ہم اس میں یہ بھی سمجھیں کہ اس دن ہم عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں، ہم دعائیں بھی زیادہ کرتے ہیں، ہم صدقات بھی زیادہ کرتے ہیں۔ جب ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر ان ساری چیزوں کی حفاظت بھی لازمی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون میں ایک ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ نماز میں جو عہد و پیمان کیا جائے
اس عہد و پیمان کو برقرار رکھا جائے، اس کو توڑا نہ جائے۔ اور یہ نماز کو بطور تمثیل بیان کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت نہ ہو کہ جس عبادت کو ہم پھر خود ضائع کریں، یعنی نماز کو بھی ہم ضائع کریں اس بنیاد پر کہ ہم نمازوں کی تکمیل نہ کریں، نمازوں کے تقاضے پورے نہ کریں۔ سورۃ الماعون کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے اس بندے کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی حساب اور کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب ہوگا، جو میں نے زیادتی کی ہے اس کی پوچھ ہوگی، جو میں نے اچھائیاں کی ہے اس کا اجر ملے گا۔ اس دن کا انکار کرنے والا تم نے نہیں دیکھا ہے؟ کون ہے؟ فذالک، وہ ہے الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو ایک غریب کے، ایک ضرورت مند کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی احساس نہیں پیدا کرتا، نہ اپنے آپ میں نہ دوسروں کو تلقین کرتا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازی کے لیے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے، پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے، ہر نماز کی عادت بنائی رکھی ہے، لیکن اس میں یہ احساس نہیں ہے کہ وہ غریبوں کی بندوبست کرے، کھانے کی، ضرورت مندوں کی ضروریات کی احساس پیدا کرے اپنے آپ میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نوازا ہے اس کو۔ جب اللہ نے مہربانی کی ہے تو وہ مہربانی کی اس صفت سے غافل کیوں ہے؟ اس میں کیوں یہ صفت پیدا نہیں ہو رہا جب اس کے رب کی جانب سے اس صفت میں باقاعدہ عملی شکل دکھایا گیا ہے کہ اس کو نوازا گیا ہے۔ اور روزے کی حالت تو ہمارے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزہ تبدیلی نہ کر سکے، تبدیل نہ کر سکے کسی کو، اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت زکوٰۃ کے بارے میں، صدقات کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خصوصاً اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے، لا تبطلوا، ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، صدقاتکم، اپنے زکوٰۃ اور صدقات جو بھی تم دیتے ہو، بالمن والاذی، تکلیف دے کر اور تانے دے کر، ضائع نہ کرو ان چیزوں کو۔ اور ہم خود ضائع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، اور احسان جتا کر سب کچھ کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ جس پر ہم احسان کرتے ہیں وہ بیچارہ خوار ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی تکلیف کے ساتھ اور اس کی ضلالت کے ساتھ ہمارے سارے اعطا کا سارا ثمر ضائع۔ اور پھر حج کی کیفیت، حج بھی ہمارے فرائض میں سے، عبادات میں سے ہے، اور حج کو اگر ہم اپنے روح کے ساتھ ادا نہ کریں جو ہمارے لیے تبدیلی کا سبب نہ بنے، کیونکہ حاجی وہ افراد ہوتے ہیں جس کو اللہ رب العزت معاشرے میں سے چنتے ہیں اور اس کو نمائندہ بنا کر بلاتے ہیں، اور جب وہ سارے معاملات کو دیکھ کر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے نظاروں کو قریب سے دیکھ کر جب وہ آتے ہیں معاشرے میں، تو اسے ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں میری یہ تشہیر ہو کہ میں حاجی بن گیا ہوں آج کے بعد۔ تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، یأتی علی الناس زمان، انسانوں پر ایسا بھی ایک زمانہ آئے گا، یحج اغنیاء الناس للنزاہہ، کہ بااثر طبقہ لوگوں کا وہ تفریح کی غرض سے حج پر جایا کریں گے۔ آج ہمارے کئی سارے لوگ حج پر بھی جاتے ہیں، عمروں پر بھی جاتے ہیں، لیکن ان میں یہ فکر باقی نہیں ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں، کتنے لوگ دوائی کے منتظر ہیں، کتنے لوگ ایسے حالت میں ہیں کہ اگر ان کی دوا کی بندوبست نہ ہو تو ان کے گھر کے اندر سے جنازے نکلے۔ یہ احساس بیدار نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں جوان بیٹی ہوئی ہے، اور یہ ایک لعنت جو ہمارے یہاں عموماً لوگوں پر مسلط ہے، جہیز کی صورت میں وہ عذاب ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور اپنے نوجوان بیٹیوں کو گھر سے شادی نہیں کرا سکتے۔ اس کی فکر نہ ان حاجیوں کو ہے نہ ان عمرہ نوازوں کو ہے۔ تو ایسے عمرے اور حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے حجاج کرام
وہ تفریح کی غرض سے حج پر جاتے ہیں کہ اس سال پھر گئے، اس سال پھر گئے، اس کے 29 حج ہو گئے، اس کے 30 حج ہو گئے، ان کی 40 حج ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، جو متوسط طبقہ ہے وہ تجارت کے لیے جاتے ہیں کہ کون سی چیز وہاں کس قیمت پر ملتی ہے، یہاں لایا جائے تو منافع ہو، کون سی چیز وہاں اچھی بکتی ہے کہ یہاں سے لے جاؤں وہاں بیچ دوں۔ ایک شخص نے یہاں تک بھی سنایا کہ میرے ایک رشتہ دار وہ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو انہی دنوں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہاں سے کچھ چیزیں لے جا کر وہاں لوگوں میں بانٹتے ہیں، کیونکہ وہاں اس چیز کی قیمت زیادہ ہے تو کہتے ہیں وہاں کم قیمت میں لی ہوئی چیز وہاں بانٹ دو تاکہ زیادہ قیمت کے بدلے میری زکوٰۃ وہاں ادا ہو۔ ہیلے بہانے جس قوم نے بنائے اس کا انجام کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام کے قوم کو کہا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، اور وہ پھر گڑے کھود لیتے تھے پانیوں کے سامنے تاکہ اس دن مچھلیاں اس میں گرے اور اگلے دن وہ گرے ہوئے مچھلیوں کو اٹھائے۔ اور اس قوم کا انجام کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل اور خنزیر اور بندر بن جاؤ۔ وہ سارے بندر بن گئے اور وہ ذلیل ہو گئے، اور ہم بھی ہیلے بہانے بناتے۔ اور وفقراءہم للمسألہ، جو غریب طبقہ ہے وہ بھیک مانگنے کے غرض سے حج پہنچ جائے، وہ عمرے پہ پہنچ جائے تاکہ وہاں لوگوں سے بھیک مانگے۔ وقراءہم للریاء، جو خواندہ طبقہ ہے وہ ریاکاری کے لیے وہاں پہنچ جائے کہ دوسرے جگہوں سے بھی پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، یہاں سے بھی پڑھے لکھے لوگ جائے، یہ ان کو پہچانے، وہ ان کو پہچانے، وہ ان کی چرچا اپنے ممالک میں کرے، یہ ان کا چرچا اپنے ممالک میں کرے کہ اس دفعہ میرے فلاں شیخ سے ملاقات ہوئی، اس دفعہ میرے فلاں خواندہ انسان سے ملاقات ہوئی، اور وہ ان کا چرچا کرے، یہ ان کا چرچا یہاں کرے۔ تو جب ہماری عبادتوں کا حال یہ ہو اور اس طرح کے مواقع گزر جائے تو پھر تو وہ روغن زدہ برتن کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو، پانی گزر جائے برتن صاف نہ ہو، ہمارا وہی حال ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں صاف ستھرا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے صاف ستھرا جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر فخر کریں گے جو باقاعدہ ماہ رمضان کی عبادتوں کی تقاضوں کی تکمیل کرے، اور فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ما جزاء اجیر وفى عمله، کیا بدلہ ہونا چاہیے اس کا جس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہو۔ اور فرشتے جواب میں فرمائیں گے قالوا جزاؤه ان يوفى اجره، اس کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں اس کے کام کا پورا اجر دے دیا جائے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے قال ملائکتی، اے میرے فرشتوں، عبیدی میرے بندو، وَإِمَائِ قَضَوْ فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ، گواہ رہو وہ لوگ جنہوں نے میری جانب سے عائد کردہ فرض کو ادا کیا ہے۔ ثُمَّ خَرَجُوا يَعُجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ، پھر وہ نکلے ہیں عیدگاہوں کی جانب دعا مانگنے کے لیے، اپنے آپ کی بخشش کے لیے۔ وَعِزَّتِي، مجھے اپنے عزت کی قسم، وَجَلَالِي، مجھے اپنے جلال کی قسم، وَعُلُوِّي، مجھے اپنی بلندی کی قسم، وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، میرے اپنے بلند مکان کی قسم، لَأُجِيبَنَّهُمْ، کہ میں اس دن ضرور بھی ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فَيَقُولُ، اور ان کو کہہ دو ارجعوا، لوٹ جاؤ ایسے حال میں، قد غفرت لکم، کہ تمہاری مغفرت کی جا چکی ہے، وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہاری ساری صغیرہ گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ قال، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ، وہ ایسے حال میں لوٹوں گے مغفورا لہم، کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کی عائد کردہ فرض کو ان کی تقاضوں کے ساتھ مکمل کرے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بھی انہی انسانوں سے بنے، اور عید کے دن عیدگاہوں میں ہم اونچی نگاہوں کے ساتھ اور سیدھے اونچے سر کے ساتھ حاضر ہو سکے، اس احساس کے ساتھ کہ ہم سارے فرائض پورے کر چکے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں العید یوم المحاسبۃ و یوم الجوائز، عید کا دن یہ احتساب کا دن ہے
اور عید کا دن اجر پانے کا دن ہے۔ اب احتساب کا اس حوالے سے کہ آیا ہم حقدار ہیں عید کے دن عیدگاہوں میں حاضر ہونے کے یا نہیں، ہم اپنا جائزہ خود لیں، اور جب ہم خود اپنے جائزہ لینے میں یہ ہم یقین رکھیں کہ واقعتاً ہم اس لائق ہیں، تو پھر ہم حاضر بھی ہوں گے، ہم اجر کے لائق بھی بنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے اجر پانے کے حقدار بھی بنیں اور ہم اجر کو پا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔